بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 196 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کسی کی چیز اجازت کے بغیر لینے کا حکم اور نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والے کا بیان تفصیل سے پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عاصم عن ابی بردۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زار قوما من الانصار فی دیارہم فذبحوا له شاة وصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا فلاكه فمزغه ساعة لا يسيغه فقال ما شان اللحم؟ قالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء فنرزيه من ثمنها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموها العسراء۔ وفي رواية عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صنع طعاما فدعاه فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول النبي صلى الله عليه وسلم بضعة من ذلك اللحم فلاكها في فيه طويلا فجعل لا يستطيع أن يأكلها فألقاها من فيه وأمسك عن الطعام فقال أخبرني عن لحمك هذا من أين هو؟ قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا فنشتريها منه وعجلنا بها وذبحناها وصنعناها لك حتى يجيء فنعطي ثمنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع هذا الطعام وأمر أن يطعمه الأسراء۔ قال عبد الواحد قلت لأبي حنيفة من أين أخذت هذا الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال أخذته من حديث عاصم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک علاقے میں ان کی ایک جماعت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ فذبحوا له شاة، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے بکری ذبح کی اور اس کا کھانا تیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھا، منہ میں ڈالا، کچھ دیر تک آپ اسے چباتے رہے لیکن وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکی۔ فقال ما شأن اللحم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا قصہ ہے اس گوشت کا؟ قالوا، تو انہوں نے کہا یہ فلاں شخص کی بکری ہے، ذبحناها، ہم نے اس کو ذبح کر لیا ہے، وہ آئے گا تو اسے قیمت دے کر منا لیں گے۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموها الاسراء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو۔ اور ایک روایت میں جو حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سے ایک شخص تھا جس نے کھانا تیار کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ساتھ ہم بھی چلے گئے۔ جب کھانا لگا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس گوشت کا منہ میں رکھا اور اس کو کافی دیر تک منہ میں چبایا، یہاں تک کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں سکے یا پھر وہ کھایا نہیں جا سکا۔ فالقاها من فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ سے جو ہے وہ نکال دیا، پھینک دیا اور طعام سے کھانے سے رک گئے اور فرمایا کہ مجھے اس گوشت کے بارے میں بتاؤ، یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ قال یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایک فلاں صاحب کی بکری تھی جو ہمارے پاس نہیں تھے کہ ہم ان سے خرید سکیں، اور ہم نے جلدی کی اور اس کو ذبح کر دیا، اور ہم جو ہے وہ آپ کے لیے ہم نے اس کا کھانا تیار کر لیا، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسے جو ہے وہ قیمت دے کر راضی کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو پھینکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کو قیدیوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو جو ہے وہ اٹھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قیدیوں کو کھلا دو۔ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا من این اخذت هذا الرجل يعمل في مال الرجل بغیر اذنه يتصدق بالربح
کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ تصرف کرے تو وہ اس کے نفع کو صدقہ کر دے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حدیث عاصم سے اس مسئلے کو لیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں پورا قصہ مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت پر تشریف لے گئے تو وہ حلق سے نیچے نہیں اترا گوشت جو تھا، تو کیونکہ انہوں نے بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے بغیر بکری کو ذبح کر لیا تھا اور وہ گوشت جو ہے پیش فرمایا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو کسی کی چیز بھی بغیر اس کی اجازت کے لینا حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ متفق علیہ ہے، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی طیب نفس کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتبہ اور مشکوک چیز سے بچایا ہے وہ محرمات سے کس درجے حفاظت فرماتی ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتبہ اور مشکوک چیز بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتبہ اور مشکوک چیز سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے مشکوک اور مشتبہ شخصیات سے بھی بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتبہ اور مشکوک شخصیات بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے قریب نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عنایت فرمائے وہ بھی نفوس قدسیہ تھے اور اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ نفوس پر مشتمل تھے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معیار حق ہیں اور راہ ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ ان میں سے کسی کی ایک کی رہنمائی بھی ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے وہ بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے اور نفوس قدسیہ پر مشتمل جماعت تھی، کوئی مشکوک یا مشتبہ شخصیات نہیں تھی۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدال على الخیر كفاعله۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءه رجل فاستحمله فقال ما عندي ما احملك عليه ولكن لا سأدلك على من يحملك انطلق الى مقبرة بني فلان فإن فيها شابا من الانصار يترامى مع اصحاب له ومعه بعير له فاستحمله فإنه سيحملك۔ فانطلق الرجل فإذن به يترامى مع أصحاب له فقص عليه الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفه بالله لقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له مرتين أو ثلاثا ثم حمله فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبره الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فإن الدال على الخير كفاعله۔ وفي رواية أن رجلا جاءه يستحمله فقال والله ما عندي من شيء أحملك عليه ولكن انطلق في مقبرة بني فلان فإنك ستجد سمه شابا من الأنصار يترامى مع أصحاب له فاستحمله فإنه سيحملك۔ فانطلق الرجل حتى أتى المقبرة التي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فاستحلفه فقال الله الذي لا إله إلا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك فأعطاه بعيرا له فانطلق به الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انطلق فإن الدال على الخير كفاعله۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر جو ہے وہ سواری کی درخواست کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، البتہ میں تمہیں ایک ایسے آدمی کا
بتاتا ہوں جو تمہیں جو ہے وہ سواری مہیا کر سکتا ہے. تم فلاں قبیلے کے قبرستان چلے جاؤ. فإن فيها شابا من الانصار، وہاں ایک انصاری نوجوان یترامى مع اصحاب له اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا ہوگا. ومعه بعير له، اور اس کے پاس ایک اونٹ ہوگا. تم اس سے درخواست کرنا، وہ تمہیں سوار کروا دے گا. فانطلق الرجل فإذا به يترامى مع اصحاب له، وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا، وہاں پہنچ کر اسے وہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کرتا ہوا مل گیا. تو اس نے سارا واقعہ اس نوجوان کو سنایا. فاستحلفه، تو اس نوجوان نے اس واقعے کی سچائی پر حلف لیا. لقد قال هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس نے 2-3 مرتبہ قسم کھائی. ثم حملہ، پھر اس نوجوان نے اسے اپنا اونٹ جو ہے وہ دے دیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب اس کا گزر ہوا تو اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. فاخبرہ الخبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فإن الدال علی الخیر کفاعلہ، جو ہے نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا. وفی روایت، اور دوسری روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور اس کا بھی یہی معنی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سواری طلب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نوجوان کے پاس بھیجتا ہوں جو تیر اندازی کر رہا ہوگا، تو اس سے کہنا وہ تمہیں سوار کرا دے گا. تو وہ اس نے ایسے ہی کیا اس شخص نے، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ ان کو یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے بھیجا ہے. تو انہوں نے اس کو اونٹ دے دیا. تو وہ جب اونٹ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا. عزیز طلبہ، ان روایات میں خلاصہ یہ ہے، پورا واقعہ مذکور ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اسی طرح کا ثواب ملتا ہے جس طرح کے نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور برائی جو ہے، نیکی اور بدی جو ہے وہ متعدی ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکی اپنے اثرات چھوڑتی ہے اور برائی بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. نیکی سے نیکی کی راہ ملتی ہے، ایک نیکی انسان کو دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ سے گناہ کا راستہ سجائی دیتا ہے. ایک گناہ کرو تو دوسرے گناہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. نیکی کا سبب بننے والا بھی جو ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ نیکی کرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو سبب بننے والا ہے اس کو بھی اس کے اثرات سے جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے، وہ اس کے اثرات سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور گناہ کرنے والا جو ہوتا ہے یا گناہ کا سبب بننے والا جو ہوتا ہے وہ اس گناہ میں اس گناہ کرنے والے کی طرح برابر کا شریک ہوتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہو اور اس نقصان میں بھی وہ برابر کا شریک ہوتا ہے. وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین جہاد کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، حق بات کہنا ہے. عزیز طلبہ، اس روایت میں افضل ترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کو کہا گیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے. میدان جہاد کے اندر جو مجاہدین لڑ رہے ہوتے ہیں، داد شجاعت دے رہے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات جو ہے جام شہادت نوش کر کے امر ہو جاتے ہیں، اور بعض مجاہدین جو ہے وہ غازی بن کر لوٹتے ہیں. جبکہ ظالم بادشاہ کے سامنے اگر کوئی کلمہ حق کہتا ہے تو وہاں اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بظاہر اس کو افضل ترین جہاد کہا گیا ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینا، نیکی کے کام پر رہنمائی کرنا اور افضل ترین جہاد کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، کیا نیکی اور برائی متعدی ہوتی ہے؟ نمبر 2، حدیث مبارکہ کی روشنی میں افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.